درس کے اندر زبان نو روکنا، گالی گلوچ، غیبت تو پرہیز کرنا، اس کے متعلق تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ اج کے درس کے اندر بغض اور حسد دا بیان، بغض اور حسد دا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا اور اس کی آرزو نہ کرو جڑا اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے وچوں بعض یعنی ایک دوسرے نو عطا کیتا ہے، جڑا تانوں دیتا ہے، جڑا تواڈے بھرا نو دیتا ہے، تواڈے دوست نو دیتا ہے نا، فرمایا اس کے اندر ایک دوسرے دے نال حسد نہ کرو، اور آرزو نہ کرو کہ یہ اندے کول کیوں ہے، میرے کول ہونا چاہیدا سی۔ اور فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد دے نصیب دے اندر جو کچھ ہے حصہ وہی ملنا ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورت دے نصیب دے اندر جو کچھ ہے وہی اللہ تبارک و تعالی نے حصہ عطا کرنا ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ کولوں اس دے فضل دا سوال کرو، اللہ تبارک و تعالی کولوں اس دے فضل منگو، اس دے فضل دا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز نو جاننے والا ہے، اللہ ظاہر بھی جاندا ہے، اللہ باطن بھی جاندا ہے، جو تسی نیت لے کے تردے ہو وہ بھی جاندا ہے، جو تسی اندر رکھدے ہو وہ بھی جاندا ہے، جو باہر شو کردے ہو وہ بھی جاندا ہے، میرے رب کولوں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورۃ الفلق دی آخری آیت دے اندر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تسی فرما دیو کہ میں پناہ منگنا حاسد دے شر تو جدو او حسد کرتا ہے۔ میں پناہ منگنا، تسی آکھ دیو، اللہ ارشاد فرما دے تسی کہہ دیو کہ میں پناہ منگنا حاسد دے شر تو اذا حسد، جدو او حسد کرتا ہے۔ یعنی حسد کرنا بہت ہی برا فعل ہے جس کے بارے اللہ نے قرآن دے اندر منع فرمایا۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھاندا ہے جس طرح اگ لکڑی نو کھاندی ہے۔ حسد کرنا نیکیاں نو اس طرح کھاندا ہے جس طرح آگ جل رہی ہوئے نا، لکڑیاں کو کھا جاندی ہے، یعنی راکھ بنا دیندی ہے، سوا بنا دیندی ہے، بیکار کر دیندی ہے، کسے کم دے نہیں رہندی، لکڑ جل جاندی ہے۔ اور میں ایسے طرح تہاڈیاں نیکیاں بھی ختم ہو جاندیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور فرمایا ہاں صدقہ خطا نو بجھا دیندا ہے جس طرح پانی اگ نو بجھاندا ہے۔ یعنی تسی صدقہ خیرات کیتا کرو، یہ تہاڈیاں گناہاں نو ختم کرے گا اس طرح جس طرح پانی اگ نو ختم کردا ہے۔ اور حسد تو بچیا کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ حسد نیکیاں نو کھا جاتا ہے۔ امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان نو اس طرح بگاڑدا ہے جس طرح ایلوا شہد نو بگاڑ دیندا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا درخت دا جمیا ہوا رس ہوندا ہے جنوں اپنی زبان ایلو ویرا آندے نے، ہاں جی، وہ جڑا کڑوا ہوندا نا بہت ہی زیادہ، انہوں شہد دے اندر ملا دیو تے شہد دا ککھ بھی نہیں بچدا۔ اور میں ایسے طرح جس طرح وہ بگاڑ دیندا ہے نا، ایسے طرح حسد ایمان نو بگاڑ دیندا ہے، کیونکہ وہ بری چیز ہے اور ایمان پاک چیز ہے۔ جدو بری چیز، جدو کڑوی چیز مٹھی دے اندر مل جاوے اور کڑوی بھی شدید کڑوی، تے پھر اس دے ٹیسٹ نو، اس دے ذائقے نو خراب کر دے۔ امام احمد، امام ترمذی نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی امت دی بیماری تہاڈی طرف بھی آئی، اگلی امت یعنی گزر گئی ہے،
اس امت دی جڑی بیماری سی نا، کافی ساری بیماریاں سن، انہاں وچوں ایک بیماری تہاڈی طرف بھی آئی ہے، وہ بیماری حسد تے بغض دی، وہ بیماری حسد اور بغض دی ہے۔ فرمایا وہ منڈن والا ہے، دین نو منڈن والا ہے، بالا نو نہیں منڈدا۔ قسم ہے اس دی جس دے ہاتھ دے اندر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جان ہے، جنت دے اندر نہیں جاوے گا جدو تک ایمان نہیں لاوے گا، اور مومن نہیں ہوے گا جدو تک آپس دے اندر محبت نہیں کرے گا۔ مومن نہیں ہوے گا جدو تک آپس دی اندر غیبت، چغلی، حسد، بغض چھڈ کے ایک دوسرے دے نال محبت نہیں کرن گے۔ میں تانوں ایسی چیز نہ دساں جدو انہوں کرو گے تے آپس دے اندر لگاؤ پیدا ہوے گا، محبت پھیلے گی۔ تے حضور نے ارشاد فرمایا انج کرو، سلام پھیلایا کرو، سلام عام کریا کرو، چلدیاں پھردیاں دوست بیٹھے احباب دے نال سلام لیا کرو، تاکہ تواڈے دل وچ انہاں دی محبت پوے اور انہاں دی محبت تواڈے دلاں دے اندر پوے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور چغلی اور کہانت نہ میرے وچوں ہے اور نہ میں انہاں وچوں ہاں، یعنی مسلماناں نو انہاں چیزاں دے نال بالکل تعلق نہیں۔ حسد، چغلی، کہانت، کہنا کول جاونا، کل کی ہونا ہے ساڈے نال، پرسوں ساڈے نال کی ہونا ہے، مینوں کوئی بیماری تے نہیں لگن والی، جڑا کہنا کول اسی جا کے پوچھنے ہیں، اگلے آن والے وقت دی اسی خبر لینے ہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ حسد، نہ چغلی اور نہ کہانت، یہ جیڑیاں چیزاں نے نہ اے میرے وچوں نے اور نہ میں انہاں وچوں ہاں، یعنی مسلماناں نو انہاں چیز دے نال بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی تہانوں مینوں اسی دنیا ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔